سو ڈیئر ایسپرنٹس، اذان کا وقفہ تھا بیچ میں، تو میں بات کر رہا تھا ایف پی ایس سی کی. صرف آئی آر کا رزلٹ برا نہیں آیا، رزلٹ تو انوائرمنٹل سائنس کا بہت برا آیا ہے، رزلٹ جغرافی کا بھی بہت برا آیا ہے، رزلٹ یو ایس ہسٹری کا بھی کوئی اتنا خاص اچھا نہیں آیا. آل دو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے 70+ اسکور کیے ہیں، لیکن اوور آل رزلٹ یو ایس ہسٹری کا بھی اچھا نہیں آیا. پبلک ایڈمنسٹریشن کا رزلٹ بہت برا آیا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہم آئی آر چینج کر کے پولیٹیکل سائنس یا اکنامکس رکھ لیتے ہیں یا کوئی اور سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم کتنے اور سبجیکٹس چینج کریں گے؟ کیونکہ چوائس آف سبجیکٹس تو یہی ہے ہمارے پاس موسٹلی، جو میں نے آپ کے سامنے کہا. جنڈر اسٹڈیز کا رزلٹ اگر بہت برا نہیں تھا 2016 کی سی ایس ایس ایگزام میں، تو بہت اچھا بھی نہیں تھا. 50s میں ہی مارکس آئے تھے اور لوگ پریشان تھے کہ جی میں نے تو اتنا اچھا لکھا، میں نے تو یہ پڑھا، میں نے تو وہ کیا، لیکن پھر بھی نمبر نہیں آئے. تو اس رزلٹ کو جو 2016 میں جنڈر اسٹڈیز کے نمبر نہیں آئے پر اس دفعہ نمبر دیے گئے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایف پی ایس سی والے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی اسکورنگ ٹرینڈ اب پریویل کر سکے، اب چل سکے، کہ کل 1 سال بعد 2 سال بعد یہ کہا جا سکے کہ لیٹ سے جی یو ایس ہسٹری تو آپ نے ضرور رکھنی ہے یا جنڈر اسٹڈیز آپ نے ضرور رکھنی ہے، یہ اسکورنگ سبجیکٹ ہے. ایف پی ایس سی والے کسی بھی سبجیکٹ کو اسکورنگ بننے دینا ہی نہیں چاہتے. تو اگر جس بھی سبجیکٹ میں انہیں انفلکس بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ اس کے ساتھ وہی حال شاید کر دیں جس طرح انہوں نے آئی آر کے ساتھ کیا. دوسری بات یہ کہ جب آئی آر کا 2017 کا پیپر سامنے آیا تھا، تو پیپر واز اے سرپرائز، گریٹ سرپرائز فار می ٹو ایز اے آئی آر مینٹور اور سی ایس ایس مینٹور. کیونکہ اگر اس میں پوسٹ پازیٹیوزم اور پازیٹیوزم والا کوشچن دیکھوں تو یہ والی اپروچ یا تھیوری تو مینشنڈ نہیں ہے سلیبس میں، تو یہ تو اس سے ہٹ کے سوال آیا ہے. لیکن خیر پیپر ٹف تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹف اور ٹرکی کوشچن میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی سمپل کوشچن کون سا ہوتا ہے، ٹف کوشچن کون سا ہوتا ہے، ٹرکی کوشچن کون سا ہوتا ہے. سمپل کوشچن جس طرح کے 2016 کے پیپر میں آیا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں پڑھ کے. ایگزامن دا کانسیپٹ آف نیشنل پاور اینڈ اٹس اسینشیل انگریڈینٹس. دیٹ مینز آپ نے بہت آرام سے، جو ہر ٹیچر نے پڑھائے ہوں گے آپ کو، ایلیمنٹس آف نیشنل پاور لکھ دینے. یہ سیدھا سیدھا سمپل کوشچن ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرکی کوشچن کیا ہوتا ہے. ٹرکی کوشچن کے بارے میں یہ بتاتے چلوں گے، ٹرکی کوشچن اسے کہتے ہیں کہ جس میں بات بہت زیادہ گھما پھرا کر کہی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ کو شاید وہ سوال آتا ہے جو اس میں بات پوچھی گئی ہے، جو ٹاپک پوچھا گیا ہے، لیکن کیونکہ اس کو بہت گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے اور ایگزامینیشن ہال میں پریشرائزڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے سٹمبل کر جاتے ہیں، وہ مینٹین نہیں رکھ پاتے، اپنا بیلنس اسٹرائک نہیں کر پاتے، مینٹل بیلنس، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے سوچا ہے وہی وہ ٹھیک ہے، اصل میں اس نے کچھ اور پوچھا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم ایک کوشچن دیکھتے ہیں سی ایس ایس 2017 میں. آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا کہ ٹرکی اسٹیٹمنٹ والا کوشچن کون سا ہوتا ہے. ہاں جی، کوشچن نمبر 5 آف سی ایس ایس 2017 آئی آر پیپر 1. What it says: the rise of China is being heralded as a return of balance of power politics in international relations. As the world moves towards multipolarity, account for the essential features of the international security architecture and its evolving dynamics. یہ اچھا خاصا ٹرکی کوشچن ہے. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس سے یقیناً یہ غلطی ہوئی ہوگی کہ انہیں لگا کہ یہ بیلنس آف پاور پہ کوشچن آیا ہوا ہے، اور انہوں نے بیلنس آف پاور کے بارے میں جتنی بھی باتیں انہیں یاد ہیں اور اس کے اوپر جتنی ڈیبیٹس انہوں نے پڑھی ہیں وہ لکھ ڈالی. حالانکہ کوشچن بیلنس آف پاور پہ نہیں ہے. انہوں نے پہلے کوشچن میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ورلڈ سین پر ایز اے کمپیٹیٹر آف یو ایس ایز اے گریٹ پاور آ جانے سے بیلنس آف پاور کی پالیٹکس ریٹرن ہوئی ہے. سوال انہوں نے آگے پوچھا ہے کہ اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھ لیں کہ جو اپ کمنگ ورلڈ آرڈر ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اس میں سیکیورٹی آرکیٹیکچر کیا ہوگا اور اس طرح کی بات. یعنی وہ ان شارٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب چائنا فلی پوزیشن میں ہوگا ورلڈ سین کو ڈومینیٹ کرنے کی اپنی پاور کے تھرو، تو چائنا کا نیریٹو ریگارڈنگ انٹرنیشنل سیکیورٹی
क्या होगा, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन. लेकिन जो लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर की डिबेट्स लिख आए हैं वो शायद सही जवाब नहीं लिख के आए. लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि हर कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? ये था ट्रिकी क्वेश्चन. अब मैं लेके चलता हूं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ. डिफिकल्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, द एनल्स ऑफ world politics are replete with the concept of power. Why realism represents IR? Why realism represents IR in define IR in terms of power only? अब बज़ाहिर ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है. ये मैंने खुद ही अपने जहन से ये आपको बराह रास्त बना के बताया, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने कोई सिंपल क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था. तो इसमें उसने बाजार लगता है कि बहुत सिंपल बात है, लेकिन दरअसल आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं. पहले ये कि पावर क्यों है सेंट्रल स्टेज पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, और आज से नहीं, सदियों से तारीख गवाह है. अगर आप थ्यूसिडाइड से भी ले लें तो, लेकिन वैसे तो IR में 1900 यानी 20th सेंचुरी से कंसिडर करना होता है हमें सब चीज़ों को. सिर्फ दो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, क्योंकि उससे नेशन स्टेट सिस्टम मिला, और एक कांग्रेस ऑफ वियना, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ गोल्डन एरा ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, राइट? लेकिन बाकी चीजें हम 20th सेंचुरी की पढ़ते हैं. तो पावर के जब आप आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे, उसके बाद आपने ये बताना है कि रियलिज्म क्यों पावर की लैंग्वेज में डिफाइन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को, और ये हर एरा पे इक्वली अप्लाई हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट. They reject liberalist, they reject constructivist and all other approaches or theories of IR. तो बाज़ाहिर देखने में सिंपल है, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको लॉयर्स की तरह, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर की तरह दलाइल देने हैं यहाँ पे, जस्टिफाई करने के लिए कि वाई पावर इज सेंट्रल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. और पावर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एवॉल्व कर चुका हुआ है. अब सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है, आइडिएशनल और नॉलेज पावर है, एटसेट्रा. अच्छा, अब हम आते हैं कि इससे पहले कि हम ये सोचें कि हमें एनवायरमेंटल साइंस, IR या कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए, या हमें अगली अटेम्प्ट में नहीं अपीयर होना चाहिए, हम थोड़ी देर के लिए ये क्यों नहीं सोचते कि जो 312 लोग पास हुए हैं वो कैसे पास हो गए? बहुत से तो आप लोगों के साथ ही पढ़ रहे होते थे, फिर कैसे पास हो गए? उन्होंने ऑलमोस्ट वही किताबें और वही अगर नोट्स, वैसे तो मैं नोट्स पे इतना बिलीव नहीं करता, नोट्स से मटेरियल पढ़ा था, तो फिर वो कैसे पास कर गए? तो देखें, हमारे पास इस वक्त ना तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मौजूद है कि वो FPSC से पूछ सके कि व्हाट्स रॉन्ग, और ना ही हमारे पास इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है. पेटिशन है, पेटिशन आप जाएंगे, पता नहीं लगे ना लगे, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. यू कैन चैलेंज दिस. आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है टू चेंज और टू रीविजिट योर अप्रोच ऑफ प्रेपरेशन. अगर आप ये जहन में रखेंगे, ये जो 312 पास हुए हैं सब पेपर्स में, तो ये भी तो पास हुए हैं, तो लेट्स रीथिंक और रीडिजाइन आवर स्ट्रेटजी. दूसरी बात ये कि देखें, अपार्ट फ्रॉम द फेलियर्स और अपार्ट फ्रॉम द पुअर रिजल्ट इन IR पेपर, मैंने ऐसे भी बच्चों के मार्क्स देखे हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ मेरे से मुराद जो कुछ बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, कुछ जो मुझसे नहीं भी पढ़े, उनके 131, 127, 125, 140 भी एक के मैंने मार्क्स देखे हैं, राइट? तो कहना मैं चाह रहा हूं, उनके भी तो नंबर आए हैं ना IR में. थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि शायद हमारी अप्रोच जो हमें बज़ाहिर ठीक लग रही है, उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं रह गया. अब मैं आपको बताता हूं कि CSS का जो कैंडिडेट है उसके जनरल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं IR या किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ जब वो माइल होता है. पहली बात ये कि कैंडिडेट्स के साथ ये डायलेमा है कि जब वो एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जब वो किसी एकेडमी जाते हैं या किसी इंडिविजुअल टीचर के पास जाते हैं, उनका पूरा फोकस और इस पे होता है कि जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए. जल्दी से मुराद अगर 2 महीने में भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो देयर होल फोकस इज ऑन सिलेबस, हाउ टू एंड इट, व्हेन टू फिनिश इट, कोई चीज रह तो नहीं गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन उनका फोकस इस पे बिल्कुल नहीं होता कि दे हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. देखें, मिनिमम क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन लेवल तक हम इंग्लिश में कम से कम इंग्लिश के तो 2 पेपर या 1 पेपर दे ही रहे होते हैं, इंग्लिश B और इंग्लिश A कह के उसको. फिर मास्टर्स बहुत सारे लोगों ने किया होता है जो CSS की तरफ आते हैं. तो हम
कंटेंट या रीडिंग मटेरियल या बुक्स तो इंग्लिश में खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी इंग्लिश लैंग्वेज तो हमें आती ही है कि हम उसे पढ़ लें, क्योंकि हम अखबार भी पढ़ते हैं CSS में आके। लेकिन असल में हमें चीज समझ नहीं आती, हमने सीखना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी एकेडमी में या किसी इंडिविजुअल टीचर के पास। पर हम उधर जाके भूल जाते हैं, माहौल ऐसा बना होता है या इर्द गिर्द कैंडिडेट्स ऐसा कर रहे होते हैं कि हमने सिलेबस खत्म करने पे फोकस नहीं करना, हमने समझने और सीखने पे फोकस रखना है। दूसरा फ्लॉ अप्रोच में ये होता है कि लोग समझते हैं कि 2 महीने या 1 महीना या 4-6 महीने एक जगह लगा के जो हमने पढ़ा है, 4-6 महीने का मुराद ये जो फुल पैकेज होता है 12 सब्जेक्ट्स वाला, 2 महीने या 1 महीना तो एक ही सब्जेक्ट को मिलता है जो हमने पढ़ा है, तो नाउ वी हैव डन एवरीथिंग विद दिस सब्जेक्ट। देखें, पहला मरहला होता है सब्जेक्ट चूज करना, दूसरा मरहला होता है किसी टीचर या एकेडमी के पास जाना और उसकी कोचिंग लेना, तीसरा मरहला होता है जब कोचिंग आप ले लें फिर उसको आप खुद पढ़ें, चौथा मरहला होता है कि उसके आप टेस्ट दें और मॉक एग्जाम्स दें, फिर 5वां मरहला होता है, 5वीं स्टेज ये है कि आप जो टेस्ट आपने दिए हैं या जो आपने मॉक एग्जाम दी उसमें जो आपको फीडबैक मिला है, राइट, तो उसको आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को ठीक कर लें एग्जाम में जाने से पहले, राइट। नॉर्मली ये 5 स्टेप्स जिस तरह से मैंने तरतीब से बताए हैं, कैंडिडेट्स इस तरह से फॉलो नहीं कर रहे होते, शायद गाइडेंस का भी इशू होता है, इसको हम कहते हैं रॉन्ग ट्रैक। अब उसके बाद IR की बात कर लेते हैं। देखें, जब सिलेबस उन्होंने बदला था तो उन्होंने इसलिए बदला था कि जो पहले वाले सिलेबस था उसमें चंद एक सब्जेक्ट थे, मिसाल अरेबिक, फारसी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये रख लेते थे लोग और वो मैक्सिमम स्कोर कर लेते थे, बिकॉज नाउ दे नो द व्हाट एग्जामिनर वांट टू सी, और एक ही जैसा ट्रेंड चलता था और जिसका नाम होता था स्कोरिंग ट्रेंड, और फिर नंबर ले लेते थे रिटन में ज्यादा। इंटरव्यू जब किया जाता था उनका तो इंटरव्यू में बहुत मुश्किल होती थी सिलेक्टर्स को, अगर वो सिलेक्ट कर भी लेते थे किसी सर्टेन पोस्ट के लिए उन लोगों को जिनके रिटन में स्कोर्स बहुत अच्छे होते थे लेकिन उनका कैलिबर वैसा नहीं होता था अकॉर्डिंग टू दैट। तो CSS एग्जाम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी इसलिए हो रही थी कि जो लोग ऊपर आ रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करके, शायद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैलिबर इतना बेहतर नहीं है, तो इस वजह से भी ये सिलेबस चेंज किया गया था। और उन्होंने इस चीज को मलूज़े खातर रखा कि ये जो स्कोरिंग ट्रेंड की डिबेट है इट मस्ट बी एंड। सो बिलीव मी, देयर इज नो स्कोरिंग ट्रेंड एंड विल नॉट बी एनी स्कोरिंग ट्रेंड एट लीस्ट अपकमिंग 3 years, 3 CSS अटेम्प्ट्स वो इसी तरह करेंगे। अगर आज IR के साथ किया है तो कल पॉलिटिकल साइंस के साथ कर देंगे यही काम। फिर लोग अगर इकोनॉमिक्स की तरफ, जो कि वो कभी नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो शायद उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके पास सिर्फ हल यही है कि आप अपनी प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी, अप्रोच को बेहतर कर लें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, मुझे जो लगता है कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर बहुत कम आए हैं IR में, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस एनालिटिकल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि IR में आपने बिल्कुल उसी तरह पेपर अटेम्प्ट किए जिस तरह आप यूनिवर्सिटी लेवल पे करते थे, यानी हेडिंग्स डाल के। अब हेडिंग्स कैन बी अ गुड क्राइटेरिया इन एट यूनिवर्सिटी लेवल। यहां पर ऐसे भी बच्चों के नंबर कम आए हैं या वो एक पेपर में IR के रह गए हैं और इंग्लिश में भी रहते रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया होता है इंग्लिश लिटरेचर में और जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वजह सिर्फ ये है कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा हो तो फिर यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से हम एग्जाम देते हैं तो फिर तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो, कम से कम अपने उस सब्जेक्ट में जिसमें उसने मास्टर्स किया हुआ है। तो यहाँ अप्रोच का बहुत बड़ा इशू है। ट्रेडिशनल अप्रोच जिन्होंने रखी, जिन्होंने सिर्फ इस पे रिलाई किया कि अगर हमने लेट से कोई 8 या 10 या 15 हेडिंग्स डाल दी हैं, 1-2 कोटेशंस डाल दी हैं ब्लू मार्कर से अपने आंसर के अंदर, तो इट विल वर्क। आई एम सॉरी, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, वैरायटी फुल अप्रोच होनी चाहिए, बट IR हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो CSS के अंदर, एक्सेप्ट नेचुरल साइंसेस, वहां पर एनालिसिस की जरूरत होती है, राइट। तो IR में एनालिटिकल अप्रोच नंबर 1 एजेंडा आइटम होना चाहिए। नंबर 2 वैरायटी। वैरायटी कैसे? अगर आपने पहले क्वेश्चन के जवाब में हेडिंग्स और कोटेशन पर रिलाई किया है तो दूसरे क्वेश्चन में आप हेडिंग्स के साथ कोई इलस्ट्रेशन बनाएं, लेट्स से स्टेट्स A और स्टेट B, इस तरह करके, या कोई डायग्राम बनाएं जो कॉन्सेप्ट जिस पे आप लिखने जा रहे हैं उसको आप डायग्राम के थ्रू वाजे करें।
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اب بھی آئی آر میں بہتر نمبر لے پائیں، میرے حساب سے جس نے اس رزلٹ میں آئی آر میں 100+ نمبر لیے ہیں، چاہے وہ 101 ہی کیوں نہیں ہے، اس نے اچھا سکور گین کیا ہے، کیونکہ بوتھ پیپرز ور ٹف ایز ویل ایز ٹرکی. نمبر 1. نمبر 2، ٹریڈیشنل اور انالیٹیکل اپروچ سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آئی آر ایکسٹینسو اسٹڈی مانگتا ہے. پولیٹیکل سائنس تو ویسے ہی مدر آف آئی آر ہے، وہ تو پھر ٹرپل ایکسٹینسو اسٹڈی مانگتی ہے. تو ایکسٹینسو اسٹڈی کا آئی آر میں مطلب یہ ہے کہ آئی آر کے 2 پیپرز کے ساتھ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو کم از کم آپ نے 1500 پیجز کی ریڈنگ کی ہو اکارڈنگ ٹو دا سلیبس. کبھی وہ آپ اخبار سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جو بک اویلیبل ہے اس کے پیجز میں اس میں انکلوڈ ہوں گے. آپ کو اگر کوئی مٹیریل اسٹاف یا نوٹس مل گئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایٹ لیسٹ 1500 پیجز کی ریڈنگ ہو تو پھر آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ آئی آر میں اچھا سکور لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا مٹیریل، اتنا کانٹینٹ ہوگا کہ آپ 20 نمبر کے کوشچن کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کو کانسیپٹ بہت اچھا آتا ہے، 2-3 ایگزامپلز آتی ہیں، اس کے بعد لکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس، تو پھر کیسے نمبر آئیں گے؟ اور پھر ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے. میں نہیں کہتا آپ کسی کو بتائیں، لیکن آپ کو خود تو پتا ہونا چاہیے کہ آیا آپ نے سوال پورے کیے تھے پیپر میں یا کم کیے تھے. مثال کے طور پر اگر 4 سوال کرنے ہوتے ہیں اور آپ 3 یا 2.5 سوال کر کے آتے ہو اور اتفاق سے آپ سے وہ بلنڈر ہوا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹرکی کوشچن کے کانٹیکسٹ میں بتایا تھا، تو پھر تو نمبر واقعی کم آئیں گے. رائٹ؟ یاد رکھیں، ایگزامینر از جسٹ لائک ہیومن بینگ لائک اس. اگر وہ ایک ہی جیسے پیپر چیک کرے گا تو پھر اس کی مارکنگ کا کرائٹیریا بھی شاید ایک ہی جیسا ہوگا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈفرنس کیسے کریٹ کریں، کون سی کتاب پڑھیں، کون سی نہ پڑھیں. لیکن اس سب پہ جانے سے پہلے میں ذرا ٹائم مینجمنٹ کو ٹچ کر لوں، جو سی ایس ایس ایگزام اوور آل اور آئی آر میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اکتوبر میں تیاری شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وقت کم ہے، تو اس کو اپنے ویکسٹ ایریا کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور پھر باقی ایریاز کو تھوڑا سا ٹائم مینیج کر کے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پہ اب کویسچن اسٹوڈنٹ کا کیا ہوتا ہے، ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے، سر اب ہم نے آج ٹیسٹ اس لیے نہیں دیا آئی آر کا، یا ہم کلاس میں نہیں آ سکے، یا ہم نے اسائنمنٹ اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم تو یو ایس ہسٹری کے ٹیسٹ میں گئے ہوئے تھے، اب 12 سبجیکٹ ہیں، انگلش کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، جو کوالیفائی کر جاتے ہیں نا تو انہیں بعد میں بھی ٹائم مینجمنٹ کام آتی ہے. اور سول سروس از آل اباؤٹ مینیجنگ دا ٹائم بیکاز اٹس اے ہیکٹک جاب. اٹ سیمز ویری شائنی when you haven't done it, but when you done it part of system, believe me, it's not shiny. I'm not saying you must not go for civil service, but develop the habit of time management from now. If you cannot develop the time management during your preparation, then how can you expect you can get good result, or after that you can do well whatever occupational group you will get. So time management میں یہ ہے کہ اگر کوئی 1 سال تیاری کر رہا ہے، یعنی اس نے شروع کی ہے جنوری میں تیاری یا فیبروری میں یا مارچ میں تیاری شروع کی ہے، تو اس کی تیاری 1 سال جیسی لگنی چاہیے. یہاں پر اکتوبر میں، نومبر میں، ایون دسمبر میں وہ لوگ بھی مل رہے ہوتے ہیں جنہوں نے شروع تو مارچ میں کی ہوتی، لیکن ان کی پریپریشن کا کوئی ٹریک نہیں ہوتا، کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اس دفعہ تو ہم نے اپیئر بھی ہونا ہے کیونکہ ہم 2 سال سے تیاری کر رہے ہیں. اب گھر والے بھی جو ہیں پسند نہیں کر رہے کہ ہم اس ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو جاب کرنے والے ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ ان کے پاس وقت کم ہے، بٹ اگین دے ہیو ٹو مینیج دا ٹائم. اور ٹائم مینجمنٹ آپ کو کوئی بھی ٹیچر نہیں بتا سکتا. ٹائم مینجمنٹ کا تعلق ہے اسٹریٹجی کے ساتھ. ہمارا کینڈیڈیٹ سلیبس کور کرنے پہ فوکس رکھتا ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں بناتا. آپ اپنی اسٹریٹجی خود بنائیں گے. ڈفرنس کریٹ کیونکہ آپ کی اسٹریٹجی سے ہوگا. جب آپ اپنی اسٹریٹجی بنا لیں گے تو وہ آپ اپنے مینٹور سے، ٹیچر سے ضرور شیئر کریں. اگر اس میں اسے کوئی فلا لگے گا تو وہ آپ کو پھر گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹیچر سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو اسٹریٹجی بنا کے دے گا، ٹائم مینجمنٹ کا پورا پلان اسکیجول بنا کے دے گا، تو یہ میرا خیال سے ٹھیک ایکسپیکٹیشن یا توقع نہیں ہے. کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنی نیچر ہے، اپنی ہیبٹ آف اسٹڈیز ہیں، تو ایک فارمولا تو سب پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ہم چلتے ہیں جو پہلے میں نے بات کی کہ کیا پڑھا جائے آئی آر میں مارکس لینے کے لیے اور کیا نہیں پڑھا جائے، اور جو پڑھ لیا جائے پھر اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے. میں اس وقت آئی آر کے اوور لیپ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آئی آر کے 2 پیپرز جو کہ 100 مارکس کے ان کی بات کر رہا ہوں.
نارملی 2-3 بکس ہیں جو زیادہ تر کینڈیڈیٹس پڑھ رہے ہیں, ان میں ان بکس کا قصور نہیں ہے کہ نمبر نہیں آئے. بکس کون سی ہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشنز بائی جوشوا گولڈسٹین, پھر ہے گلوبل پالیٹکس بائی اینڈریو ہیوڈ, اور پھر ہے ٹرینڈز اینڈ ٹرانسفارمیشنز ان ورلڈ پالیٹکس بائی کیگلے. یہ تینوں بہت اچھی بکس ہیں, لیکن اگر میں کانسیپٹ اور تھیوریٹیکل اورینٹیشن میں دیکھوں تو کیگلے کی جو کتاب ہے ٹرینڈز اینڈ ٹرانسفارمیشن ان ورلڈ پالیٹکس, اور جو کتاب ہے گلوبل پالیٹکس بائی اینڈریو ہیوڈ, رائٹ, یہ کانسیپٹ تھیوری پلس پریکٹیکل ایگزامپل جو بھی ہو رہا ہے ورلڈ پالیٹکس میں اس کو ڈیل کرتی ہے. جبکہ انٹرنیشنل ریلیشن بائی جوشوا گولڈسٹین بہت اچھی کتاب ہے, لیکن وہ کانسیپٹ سے زیادہ ڈیل نہیں کرتی, وہ کیس اسٹڈیز پہ زیادہ ڈیل کرتی. دیٹس اے پریکٹیکل بک. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ میں اسے کوئی سی 2 بکس بتاؤں کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن اس سے کور کر سکیں, تو میں اسٹریٹ اوے کہوں گا پہلے انہیں پڑھنا ہے یا تو وہ گلوبل پالیٹکس لے لیں بائی اینڈریو ہیوڈ. میں آپ کو بک دکھا بھی دیتا ہوں. Now this is the book Global Politics by Andrew Haywood. اس کے علاوہ کیگلے والی بک کا بھی آپ کو پتا ہے, اور جوشوا گولڈسٹین والی بک کا بھی آپ کو پتا ہے. تو ہوگا یہ کہ پہلے انہیں چاہیے کہ گلوبل پالیٹکس پڑھ لیں اینڈریو ہیوڈ کی, یا کیگلے والی بک پڑھ لیں, کیونکہ وہ کانسیپٹ اور تھیوری کے اوپر اچھی خاصی بات کر کے سمجھا کے جس بھی قدر ایک کتاب میں سمجھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ انالیٹیکل اپروچ پہ آتے ہیں اور کیس اسٹڈیز کو, ایونٹس کو, وار آن ٹیرر ہے, کولڈ وار ہے, UN ان کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ان پہ اپلائی کر کے بتاتے ہیں. جبکہ جو گولڈ اسٹین ہے اس میں ڈائریکٹ آپ کو انالیسز ملتا ہے. تو پہلے آپ کو پڑھنی ہے یہ والی 2 بکس میں سے کوئی سی ایک بک, اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے گولڈ اسٹین کو. یہ اب جو لوگ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں شاید انہیں مشکل لگے, تو وہ پھر گلوبل پالیٹکس یا کیگلے کی بک کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ 2 بکس پڑھنے کا وقت نہیں بچا. پر جنہوں نے 19 میں ایگزام دینا ہے ان کو کم سے کم 2 بکس ضرور پڑھنی چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کوسچن ضرور کریں گے, سر ہم نے تو یہ بھی پڑھی تھی, یہ بھی پڑھی تھی, یہ بھی, پھر بھی ہمارے نمبر نہیں ہے. ویری گڈ کوسچن. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بکس امریکنز نے اور یورپین آتھرز نے لکھی ہیں. وہ لکھتے ہیں بک اپنے جو ان کی اینڈ پہ یونیورسٹیز میں کریکولم اور میکنزم چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی لکھتے ہیں. انہیں اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ CSS میں اب IR 200 کا ہو گیا ہے اور اس سلیبس میں جو جو چیزیں لکھی ہیں ایگزیکٹلی وہ وہی پرنٹ یا پبلش کریں. اور لوکلی ابھی تک کوئی اتنی اچھی بک پروڈیوس نہیں ہو پائی جو کہ لینگویج وائز مشکل نہ ہو اور انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر تمام ریکوائرمنٹس پوری کر سکے کوالٹی وائز بھی. تو لہٰذا ہمیں ریلائی ان فورن بکس پہ ہی کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو بک کھول کے اس کے چند ایک حصے بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اگر آپ نے گلوبل پالیٹکس بائی اینڈریو ہیوڈ لی ہے یا آپ نے کیگلے کی کتاب لی ہے ٹرینڈز اینڈ ٹرانسفارمیشن ان ورلڈ پالیٹکس, تو اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کو پڑھنا کیسے ہے, پھر شاید آپ کو فائدہ ہوگا. یہاں ہر کوئی کوشچن کرتا ہے سر پلیز تھیوریز اپلائی کرنا سکھا دیں, کس طرح یہ ہو سکتا ہے. تو ان کے پاس ہوگی گلوبل پالیٹکس والی بک, لیکن انہوں نے کبھی تھیوریز کو جس طرح سے انہوں نے اپلائی کر کے دکھایا ہوا ہے اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا گیا ہوگا. تو میں اب آپ کے سامنے ڈسپلے کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ اٹ ول ورک اور آپ کو کافی ہیلپ ملے گی کہ جب دوبارہ آپ نیکسٹ اٹیمپٹ کی اسٹڈی کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ بک کا پیج نمبر ہے 125, لیکن ضروری نہیں آپ کے پاس جو کاپی اس میں بھی یہی پیج ہو. لکھا ہوا ہے اسٹیٹ لکھا ہوا ہے. اب اسٹیٹ کے اوپر سب سے پہلے ہے ریئلسٹ پرسپیکٹو, پھر ہے لبرلسٹ پرسپیکٹو, پھر ہے کریٹیکل ویوز, رائٹ. میں کہہ سکتا ہوں پوری گارنٹی سے یہ بات کہ جن اسٹوڈنٹس کے پاس یہ بک اویلیبل بھی تھی انہوں نے شاید ان کلرڈ پیجز کو جو کہ ایک اسپیسیفک پرپز رکھتے ہیں ان کو زیادہ تر کنسیڈر نہیں کیا ہوگا, اور اگر کیا بھی ہوگا تو پھر اس کو اپلائی کر کے کسی مینٹور کو چیک نہیں کروایا ہوگا. تو اس بک میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تھیوریز کا کنسرن سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو میں نے تھیوریز کے لیے آپ کو ایک چیز دکھا دی ہے جو کہ اس بک میں موجود ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جب یہ بک آپ کھولیں تو اس کے جو کلرڈ پیجز ہیں, کلرڈ پیجز میں جہاں السٹریشن موجود ہیں, اپروچز ہیں, ڈی کنسٹرکشن ہے, کانسیپٹ کی کیس اسٹڈی دی گئی ہے, ڈیبیٹ دی گئی ہے, یس اور نو کے آرگومنٹ کی دی گئی ہے,
تو وہاں پر جو ہے آپ جا کے ان ڈیبیٹس کو ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. اچھا, اب مثال کے طور پہ ایک اور کوشچن آیا تھا گلوبلائزیشن کا, میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں یہاں سے. Define globalization and its attendant manifestations in global politics. Do you agree with the view that economic globalization is a form of neo-imperialism which only stands to exploit the third world states? اب بظاہر دیکھا جائے تو اس نے پیپر 1 کے سلیبس میں سے نیو امپیریلزم ڈیپینڈنسی والے پورشن کو جوڑ دیا ہے گلوبلائزیشن کے اوپر. جو کریٹیک ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے تھرو ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے فرسٹ ورلڈ مینز یعنی یو ایس, رشیا, چائنا, یورپ, تھرڈ ورلڈ کی, ڈیولپنگ ورلڈ کی, رائٹ. تو اب اس کوشچن کے مطابق جو گلوبلائزیشن کا جو پورشن اویلیبل ہے اس بک میں گلوبل پالیٹکس میں, تو وہاں پر یس اور نو کے آرگیومنٹس کی ڈیبیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو ڈیبیٹ دکھاتا ہوں بھی, کیونکہ یہ آرگیومنٹ والا سوال ہے. اس نے آپ سے آرگیومنٹ مانگا ہے اور آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سر وی شوڈ گو ان فیور آف اٹ اور اٹس اگینسٹ اٹ. یہاں فیور اور اگینسٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کوشچن ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو آرگیومنٹس دے کے جسٹیفائی کرنا ہے. اگر آپ کا آرگیومنٹ ڈفرنٹ ہے جو کوشچن میں بات کی گئی اس سے, تو یہاں پہ معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہو سکتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا آرگیومنٹ شاید اتنا ساؤنڈ لگے ایگزامینر کو. تو لہٰذا جو آپ کے پاس آتھینٹک مٹیریل ہے, بکس ہیں, اس کے تھرو جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, جو آپ کا اوپینین کرافٹ ہوا ہے, آپ اس کو اپلائی کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ آرگیومنٹس کا کوشچن, میں یس اور نو کی ڈیبیٹ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ اس وقت ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ, ٹریڈ مینز انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی جو ڈومین ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یس اور نو کی ڈیبیٹ دی گئی ہے. اس کے علاوہ کافی ایسی ڈیبیٹس ہیں, مثال کے طور پر کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گلوبلائزیشن اسپیشلی پولیٹیکل گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو اسٹیٹ کی ساورینٹی ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے. اب ویسی نہیں رہی اسٹیٹ کی جیسے کہ پہلے تھی ساورینٹی کا. تو ویسی ڈیبیٹس بھی یس اور نو کی اس میں موجود ہیں. تو آرگیومنٹس یا آرگومنٹیٹو کوشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا اسی بک کے اندر سے پڑھنا ضروری ہے, رائٹ. اس کے علاوہ جو پیپر 2 ہے آئی آر کا, وہ پیپر ہسٹوریکل ایونٹس جو ورلڈ پالیٹکس میں ہو چکے ہیں ان کا آپ سے انالیسس بھی مانگتا ہے, بلکہ ان کے اوپر کانسیپچول اور تھیوریٹیکل اف نیڈڈ ایپلیکیشن بھی مانگ رہا ہوتا ہے. اب پیپر 2 میں 2016 میں بھی لوگوں کے نمبر نہیں آ سکے تھے. انہوں نے زیادہ سکور کیا تھا پیپر 1 میں, چونکہ پیپر 1 آسان تھا, اور ایف پی ایس سی والوں نے شاید اس لیے کیا تھا کہ they don't want to discourage the candidates first time in the new syllabus result. بس ڈسکریجمنٹ کے لیے شاید انہیں بس ایک ہی ملا تھا ٹاؤن پلاننگ, اس میں کافی ہو گئی تھی لوگوں کے ساتھ, مزید گنجائش نہیں بچی ہوئی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیپر 2 والا آئی آر پیپر 2 دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے یار زبردست, یہ تو کرنٹ افیئر والا پیپر آ گیا, مجھے تو سارا آتا ہے, اور وہ لکھ کے آ جاتا ہے, پھر کہتا ہے نمبر نہیں آئے. دیکھیں, یاد رکھیں, کرنٹ افیئر ایک پیپر ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایک سبجیکٹ ہے. کرنٹ افیئر کی کوئی کتاب نہیں ہوتی. آپ میگزین سے پڑھتے ہو, آپ نیوز پیپر سے پڑھتے ہو, یا یہی چیزیں کمپائلڈ فارم میں ملتی ہیں کہیں پہ تو اس کو آپ بک کہہ لیتے ہو, ویسے وہ بک تو نہیں ہوتی, وہ تو کمپائلڈ مٹیریل ہوتا ہے, رائٹ. تو کرنٹ افیئر از ناٹ اے سبجیکٹ, اٹ از جسٹ اے پیپر. however it is extension of international relations whatever happening in the world politics. ہم اسے سی ایس ایس کے پرسپیکٹو میں کرنٹ افیئرز کہہ دیتے ہیں, لیکن ویسٹ میں یا باہر لوگ اس کرنٹ افیئر کو ورلڈ افیئرز کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی گرپ آئی آر کے اوپر, آئی آر کے کانسیپٹس یا تھیریز کے اوپر بہت اچھی ہے, تو یو کین پرفارم اور ڈو ویل ان کرنٹ افیئرز ٹو, بٹ یو کین ناٹ اپلائی دا کرائٹیریا آف کرنٹ افیئر آن دا پیپر 2 آف انٹرنیشنل ریلیشنز ان سی ایس ایس اسپیشلی. ٹھیک ہے جی. اب
اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل جی مڈل ایسٹ پہ کوشچن آ گیا پیپر 2 میں آئی آر میں، لکھنے لگ پڑے کیونکہ کرنٹ افیئر میں پڑھا ہوا تھا مڈل ایسٹ. لیکن ایگزامینر آپ کی آنسر سے تب کنونس ہوگا جب اس کے سامنے کسی بھی قسم کی کانسیپچول اپلیکیشن نظر آئے گی مڈل ایسٹ والے اسی ایشو کے اوپر جو آئی آر کے پیپر 2 میں آپ سالو کریں. فار ایگزامپل کانسیپچول اپلیکیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کلیش آف سویلائزیشن والے جو بابا جی تھے سیمل پی ہنٹنگٹن صاحب، انہوں نے دنیا کو تقریباً کوئی 8 سویلائزیشن میں بانٹا اور یہ بتا دیا کہ جو اب پوسٹ کولڈ وار ایرا ہے یعنی جو یونی پولر ورلڈ ہے، مستقبل میں اس میں کانفلکٹ جو ہوگا وہ سویلائزیشن ورسز اندر سویلائزیشن ہوگا. رائٹ؟ تو 8 سویلائزیشن ہے اس وقت ویسٹ میں. اس وقت کون موجود ہے مڈل ایسٹ میں؟ مڈل ایسٹ میں موجود ہے یو ایس ایز ویل ایز رشیا. یو ایس ریپرزینٹس دا کرسچن سویلائزیشن دا ویسٹ. رشیا ریپرزینٹس دا آرتھوڈاکس سویلائزیشن. رائٹ؟ اینڈ the Middle East, because countries are Muslim, they themselves represent the Muslim civilization. So suppose if you start your introduction of your answer of this question with any comment or with considering good lines from Simmel P. Huntington and whatever he has said, suppose Simmel P. Huntington has rightly mentioned 15 years back that in the post-Cold War era now conflict will be on civilizational ground, and the present day Middle East conflict is the clear manifestation whatever is said by him. So it will work. Now comes theories. Theories ایک بہت بڑا جو ہے پرابلم بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. دیکھیں تھیوریز تو جب آپ میں نے بک میں آپ کو دکھا دی، جب آپ نے لیکچر لے لیا ٹیچر سے پڑھ لی تو آپ ایسا اسٹف پڑھیں گے تو پھر ہی تھیوریز آپ کو اپلائی کرنا آئیں گی. تھیوریز ایک دم اپلائی کرنا نہیں آتی. تھیوریز اپلائی کرنے میں یا سیکھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اٹس ناٹ گیم آف 1 week. In 1 week you can just have lectures of theories, you can learn their concept, but when it comes to apply them, then it may take your 15 days if you are very punctual or very vigilant or very consistent, or it may take 1 month or so. Right? اب اس میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یعنی اگر آپ اچھا مٹیریل پڑھیں گے تو اچھا مٹیریل آپ لکھ سکیں گے، پروڈیوس کر سکیں. اگر آپ مٹیریل اچھا والا نہیں پڑھیں گے، صرف پبلشڈ نوٹس کے پیچھے چلے جائیں گے جو کہ کسی نے اپنے ذہن اور اپنے مزاج اور اپنے اسٹڈی پیٹرن کے مطابق بلٹس فارم میں بنا رکھے تھے، تو پھر شاید نہیں آپ سروائیو کر سکتے. آئی آر کا رزلٹ اس کی کلیئر مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپروچ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو آئی آر کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کو لکھنا ہے، لکھ کے چیک کروانا ہے. تو اگر آپ یہ مراحل سارے پورے کر لیتے ہیں تو آئی آر میں آپ کے نمبر آئیں گے. لیکن اگین آئی وڈ سے پلیز ڈونٹ ڈو دس مسٹیک کہ کرنٹ افیئر والا ہی پیپر آئی آر میں آ گیا ہے، یہ تو مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے. آئی آر ایک سبجیکٹ ہے، اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، اس کی اپنی ووکیبلری ہے، اس کا اپنا جارگن ہے، اس کے اپنے کانسیپٹ ہیں، اس کے اپنی تھیریز ہیں. تو جنہوں نے اکاؤنٹنسی رکھا ہوا ہے وہ بھی تو کرنٹ افیئر دیتے ہیں، وہ لے بھی لیتے ہیں مارکس. دیٹ مینس کرنٹ افیئر میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین آپ سے نہیں چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو آئی آر کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب پر ضرور ہے کہ 4 لیولز آف انالیسز جو کہ آئی آر کا حصہ ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں، وہ اگر آپ کو نہیں آتے اور ان کے اپلائی کرنے کی آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوئی تو پھر تو آپ آئی آر کے پیپر 2 میں یا وہ پیپر جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کوشچن میں کرنٹ افیئرز والا، اس میں سروائیو نہیں کر سکتے. رائٹ؟ اب کرتے ہیں بات کہ جی آئی آر کو رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے. دیکھیں پہلی بات میں نے آپ کو شروع میں کر دی کہ آئی آر جو ہے، اگر آج آئی آر ہے تو کل پولیٹیکل سائنس بھی اسی طرح کا رزلٹ ہو سکتا ہے. پر نیکسٹ اٹیمپٹ میں اکنامکس کا بھی اسی طرح کا رزلٹ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کتنے سبجیکٹ چینج کریں گے؟ آپ انوائرمنٹل سائنس بھی چینج کریں گے، پھر آپ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی چینج کریں گے، پھر آپ چینج کریں گے اپنے کیا کہتے ہیں یو ایس ہسٹری بھی چینج کر لیں گے. لیکن یو ایس ہسٹری آپ نہیں چینج کریں گے. بلیو می، آپ جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی طرف، ہر ٹیچر آپ کو یہی کہے گا یار وہ پولیٹیکل سسٹم ہے یو ایس کا، اس میں تم کیوں چینج کر رہے ہو، رکھو شاباش. تو پھر آپ کیسے یو ایس ہسٹری کو ریزسٹ کریں گے؟ نمبر تو یو ایس ہسٹری نے بھی نہیں دی اس دفعہ.
تو سبجیکٹ چینج کرنا جو ایف پی ایس سی نے نیا پیٹرن یا پالیسی اڈاپٹ کر لی ہے، اس کو میں تو کہتا ہوں ڈر کا بزنس، یعنی فیئر کریٹ کرنا ایگزام کے بارے میں. تو آپ اس ٹریپ میں آ جائیں گے اور آپ کب تک سبجیکٹ چینج کرتے رہیں گے. تو سبجیکٹ چینج کرنا از ناٹ اے سولوشن. جس طرح آپ انگلش میں ایسے میں خدا نخواستہ اور یا کمپوزیشن میں فیل ہو کے، کیونکہ سب سے زیادہ فیلئر ریٹ اسی میں ہوتا ہے، صبر کر لیتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ آئی آر میں اپنی اپروچ ٹو پریپیئر آئی آر چینج کریں اور پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. پہلے آئی آر کو سیکھیں کہیں جا کے، سلیبس ختم ہونے کے چکر میں مت پڑھیں. میں خود بھی آئی آر جب پڑھاتا ہوں تو میں ایک A to Z سارا سلیبس کرواتا ہوں، لیکن میرا فوکس یہی ہوتا ہے کہ میں انہیں کانسیپٹس میں ماسٹر کر دوں، انہیں کانسیپٹس آ جائیں، وہ کانسیپٹس کی طرف آئیں، انالیٹیکل اپروچ کی طرف آئیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ کب ختم ہوگا کورس، ابھی میں نے اگلی کلاس بھی لینی ہے، پھر یہ بھی کرنا ہے، پھر یہ بھی کرنا ہے، تو شاید ان کا جو ہے مین پرپز جلدی سے سلیبس ختم کرنا ہوتا ہے، سیکھنا نہیں ہوتا. تو اگر آپ آئی آر کو سیکھیں گے، اسے وقت دیں گے، تو نہ صرف آئی آر میں مارکس آئیں گے بلکہ جو آئی آر کا اوور لیپ ہے، یعنی کہ یو ایس ہسٹری میں، یعنی کہ انٹرنیشنل لاء میں، یعنی کہ کرنٹ افیئر پاک افیئرز میں، ادھر بھی اس کے نمبر آئیں گے. اور ٹاؤن پلاننگ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، بہت عمدہ ایگزامپل ہے کہ پچھلے سال اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس سال کیا ہوا. تو اگر میں اس چیز کو کرائٹیریا بنا لوں کہ یہ جو پرپلیکسنگ یا فلکچویٹنگ ٹرینڈ ہے رزلٹ کا، تو اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ سبجیکٹ چینج نہیں کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے بہت اچھا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ تو پہلی دفعہ فیل ہو گئے ٹاؤن پلاننگ میں، آپ پھر ٹاؤن پلاننگ رکھ رہے ہیں. تو اس کا بڑا اچھا جواب تھا. اس نے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ میں آج بھی اگر انصاف کر پاؤں گا نا تو اسی کے ساتھ کر پاؤں گا، تو جتنے بھی نمبر آئے مجھے اسی میں جانا چاہیے. پھر ایک اور اسٹوڈنٹ کی کال آئی تھی آج، ان کے آئی آر میں نمبر اچھے نہیں آئے، پاس وہ کر گئے، پہلے پاس شاید نہیں کر سکے، دوسری دفعہ پاس کر گئے، نمبر اچھے نہیں آئے، لیکن انہوں نے محنت بہت کی، انہوں نے ٹیسٹ بھی چیک کیے. تو ان کا کہنا یہ تھا نہیں سر آئی آر میں نے اب بہت پڑھا ہے، میں تو چاہے 18 کی اٹیمپٹ میں جاؤں یا 19 کی اٹیمپٹ میں جاؤں، میں نے آئی آر چینج نہیں کرنا، کیونکہ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ میرا سروائیول اگر ہے تو آئی آر میں ہی ہے. آخری ایک چیز میں کہوں گا وہ ہے پریشر کا فیکٹر. جو ہے پریشر فیکٹر اس طرح سے ہے کہ ہم پڑھ کے جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، رات جاگتے رہتے ہیں. جب ہم پیپر میں جاتے ہیں نا تو پیپر میں ایگزامینیشن ہال پورا ایک پریشرائزڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ 2.5 گھنٹے کے اندر آپ نے 4 سوال مکمل کرنے، اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ ڈفرنس کریٹ کر کے لکھیں، 4 سوال بھی کر دیں اور آپ کو میکسیمم نمبر ملے. اب پیپر اگر تھوڑا سا مشکل یا ٹرکی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے انہیں نارملائز ہونے میں. جب وہ نارملائز ہوتے ہیں تو شاید وہ اپنا اتنا پوٹینشیل لکھتے ہوئے یوٹیلائز نہیں کر پاتے بیکاز آف دا پریشر، جو وہ اگر پیپر نسبتاً آسان آ جاتا تو کر سکتے. یاد رکھیں اگر آپ آئی آر کو وقت دیں گے، آئی آر میں 4 لیولز آف انالیسس سیکھ لیں گے، تو یہ صرف آئی آر میں ہی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ آپ کو پورے کے پورے سی ایس ایس میں فائدہ دے گا، کیونکہ انالیٹیکل اپروچ تو ایسے میں بھی چاہیے آپ کو. مت بھولیں کہ 2 ٹاپکس آئی آر والے ہی ایسے میں آتے ہیں، رائٹ؟ آپ ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے، فیل ہو جاتے ہیں تو آئی آر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ٹھیک، سبجیکٹ چینج کرنا سولوشن نہیں ہے. پریشر نارملی لوگ نہیں ہینڈل کر پاتے. کیوں نہیں ہینڈل کر پاتے؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، رائٹ؟ تو میری ہمدردی ہے ان تمام کے ساتھ جنہوں نے بہت تیاری کی، بہت پڑھا، اور واقعی بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں لیکن ان کے مارکس ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آ سکے آئی آر میں. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ پلیز اپنا کتھارسس کریں، اپنے آپ سے خود اکیلے بیٹھیں، ایک پیپر لے کے سوال کریں کہ جی آپ نے پڑھا کیا تھا اور آپ جب گئے تو کس طرح. اب پرابلم کیا ہے کہ اسٹریٹجی نہیں اسٹوڈنٹ بناتا. دوسرا یہ کہ جب وہ پیپر دے لیتا ہے، میں ہمیشہ ہر اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں آپ کے پیپر ختم ہوئے ہیں، آپ 3-4 دن ریسٹ کریں، اس کے بعد اکیلے روم میں بیٹھیں اور ریکال کریں اپنی میموری کہ پہلے دن جب آپ ایسے کا پیپر دینے جا رہے تھے تو آپ نے رات کو یا ہفتہ پہلے کیا تیاری کی تھی، آپ گئے کیا سوچ رہے تھے، پھر جب پیپر آپ کے سامنے آیا تو کیا ہوا، اور پیپر دونوں دینے کے بعد آپ کی فیلنگ کیا تھی، انگلش کمپوزیشن بھی اور ایسے بھی. ٹھیک ہے جی.
دوسری بات پھر اسی طرح سے 12 کے 12 پیپر کا کتھارسس کریں، کیونکہ اگر آپ نے اگلی اٹیمپٹ دینی ہے تو جو چیز آپ اس وقت، کیونکہ ایگزام تازہ آپ نے دیا ہوگا تو اس سے نکال لیں گے اپنے ذہن سے، وہ یاد بھی رہی ہوگی، نکل آئے گی آپ کے ذہن سے، تو آپ کی اگلی اٹیمپٹ بہتر ہو جائے گی، آپ کی پریپریشن کا ٹریک سیدھا ہو جائے گا اور ایوری تھنگ ول گو فائن. نارملی اسٹوڈنٹس یہ نہیں کرتے، ان کو یہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے اٹس آل فرام مائی سائڈ. اگر میں کوئی کوشچن ایڈریس نہیں کر پایا جو آپ لوگوں نے اسپیسیفکلی پوچھا تھا تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسے کامنٹس میں ایڈریس کر دوں، یا پھر نیکسٹ ویک میری جو کرنٹ افیئر اور پاک افیئر کے اوپر ہوگی میری ٹاک، اس میں ایڈریس کر سکوں. میں آئی آر پڑھاتا ہوں اپنی ہی اکیڈمی میں، آئی آر اکیڈمی فار CSS نام ہے اس کا، اور یو کین کانٹیکٹ می آن دا گیون نمبر. اگر آپ شہر سے باہر موجود ہیں اور آپ کو مٹیریل یا کسی چیز کا ایشو ہے تو میرا پیج ہے IR for CSS. یہ 2 سال 2015 میں ہی میں نے بنا لیا تھا اینڈ اٹ ہیز کنسیڈریبل فالوئنگ ٹو. تو اس پہ میں نے IR کے دونوں پیپر سے متعلق بہت سارا سٹف اپلوڈ کیا ہے جو بالکل فری اویلیبل ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. لاسٹلی یہ کہوں گا، بہت سارے بچے پوچھتے ہیں سر پلیز کوئی IR کی بیسک بک بتا دیں. ان کے لیے میرا صرف یہی کہنا ہے کہ لوکلی ابھی تک IR کی بیسک کوئی بک بن نہیں سکی، اور انٹرنیشنلی جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اپنے ٹرینڈز اور ایجوکیشن سٹینڈرڈ کے مطابق لکھتے ہیں. تو آپ کو جو گیون سٹف ہے اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے. میں بکس کے نام پہلے ہی بتا چکا ہوا ہوں. ایک بک سے کبھی IR نہیں کور ہو پاتا، اس میں آپ کو ملٹیپل ریسورسز کا سہارا لینا پڑتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، ہمارے یہاں نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ٹیکسٹ بک کا ٹرینڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ہم ٹیکسٹ بک ادھر کیا ہوتا ہے جی، میٹرک میں آئے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آئے، اردو کی کتاب ہاتھ میں نہیں ہوگی، پہلے پائلٹ سپر 1 ہاتھ میں ہوگا اردو کا. تو ہمیں گندی عادت ڈلی ہوئی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں گائیڈز کی، رائٹ. ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ کو ریفرنس بک اور ٹیکسٹ بک کا فرق نہیں پتا، اور ٹیکسٹ بک اتنی بری رہی ہے اس کے پورے ایجوکیشن کیریئر میں کہ اس کو اچھی نہیں لگتی. تو جو باہر والے لوگ ہیں نا وہ پہلے ٹیکسٹ بک کی طرف لاتے ہیں اور ان کی ٹیکسٹ بک بہت اچھی ہوتی ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹ میرے سامنے آتے ہیں، سر میں نے تو وہ بھی پڑھا رائز اینڈ فال آف دا نیشن، میں نے مورگنتھا کی بک پڑھ دی ہے، پولیٹکس امنگ نیشن، میں نے 20 ایئرس کرائسس پڑھ لیا ہے، لیکن پھر بھی میرے نمبر نہیں آئے، مجھ سے تو سمجھ نہیں آ رہا میں لکھوں کیا، میں کروں کیا، میں یہ کیا کروں. دیکھیں یہ ریفرنس بکس ہیں اور ایکسپرٹ رائٹنگز ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے بغدادی قاعدہ پہلے پڑھنا ضروری ہے. تو پلیز ٹیکسٹ بک پہلے پڑھ لیں. جو 3 بکس کا میں نے ذکر کیا ہے، دے فلفل دا پرپز آف ٹیکسٹ بک. فرسٹ گو فار دیز بکس، دین اٹس اپ ٹو یو ہاؤ مچ بکس یو کین اسٹڈی. بٹ ریممبر ون تھنگ، جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں وہ پھر چیز آپ جو آنسر پروڈیوس کریں یا جب ٹیسٹ دیں تو اس میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. پڑھ لینا، سمجھ لینا ایک اور بات ہے، اور جو چیز سمجھ آ گئی ہے اس کو تجزیہ کر کے مناسب الفاظ میں لکھنا، غیر متنازع الفاظ میں لکھنا، یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے بس اتنا ہی. اپنی اپروچ کو ریوزٹ کریں. ٹھیک ہے، IR میں ابھی بھی سروائیول موجود ہے، اور سبجیکٹ کو چینج کرنا از ناٹ اے سولوشن. ایک ٹاپر، کیونکہ ٹاپرز کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں، ویسے تو جب رزلٹ 5:30 بجے شام کو آنا ہوتا ہے نا، وہ 5 منٹ پہلے تو وہ دعا ہی کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ ٹاپ تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے پوسٹل ہی مل جائے کافی ہے. لیکن خیر میں آپ کو ایک ٹاپر کی بات سناتا ہوں. 2008 کی ٹاپر تھیں ڈاکٹر نور العین فاطمہ. تو ان کا انٹرویو لیا گیا. جب ان کا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اپنی انٹرویو میں جب سجیشن مانگی گئی نئے اسٹوڈنٹس کے لیے یا ایسپرنٹس کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس بہت غلط کرتے ہیں کہ جب ان کا رزلٹ برا آ جاتا ہے تو وہ سبجیکٹ چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جائیں، شاید انٹرنیٹ پہ آپ کو ڈاکٹر نور العین فاطمہ کا انٹرویو مل جائے اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی مل جائے. اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو کسی اور ٹاپر نے کہا ہوگا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر نور العین فاطمہ نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے سبجیکٹ بدلنا، اپروچ بدلنا ٹھیک طریقہ ہے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک فار آل جو کہ اپیئر ہونے جا رہے ہیں 2018 میں.